ایک اور انتہائی عام معاملہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے، پاکستان کے دفاع سے ہے، وہ بھی بدستور سر اٹھاتا جا رہا ہے۔ بار بار اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، بار بار ہم نے بھی بتایا ہے، نہ صرف یہ بلکہ انڈین میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے، بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت لگاتار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور جو اصل حقیقت ہے اس میں بھارتی میڈیا اس کو اس طرح سے پورٹرے نہیں کر رہا ہے۔ چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں ستھریاں کے مقام پر بھارتی فوج کی جانب سے سرحد پار سے پاک فوج کی گاڑی کو بھارتی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے، جن میں سے ایک کی لاش وہ دریا میں جا گری تھی ان کی گاڑی، تو ایک کی جسد خاکی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اور باقی ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے۔ اس کا بھی منہ توڑ جواب بھی دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی اہلکار ہلاک ہوا اور بھارتی چوکی تباہ ہوئی۔ یہ وائس ورسا معاملہ چل رہا ہے، بھارتی مداخلت ہوتی ہے، ایل او سی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ادھر سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مکمل طور پر، مجموعی طور پر اور واضح طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور جواباً پھر پاکستانی افواج نے دیکھا ہم نے کہ بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس سے بھارتی پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس بات پر اور اس پر پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر سخت رابطہ ہوا اور اس پر سخت احتجاج کیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں تفصیل سے میڈیا کو بریف کیا اور بتایا چند دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی۔ ڈی جی ایم او پاکستان میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی ان کارروائیوں سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور امن و استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ یہی ہمارا آج کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ایک طرف جب لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یا جواب دیا جاتا ہے، یا اس کو فرضی طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ جواب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دوسری طرف گولے پھینکے جاتے ہیں تو ایک اور جنگ آتی ہے، یہاں سے 2 گولے پھینکے جاتے ہیں تو 3 آتے ہیں، جب 3 آتے ہیں تو 6 جاتے ہیں، تو یہ 3-6 کا معاملہ سینکڑوں ہزاروں میں جانے کا واضح طور پر خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایل او سی پر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کی دراصل محرکات کیا ہے؟ فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ کیا حکمت عملی ہے بھارت کی؟ گو کہ ہم بھی جواب دے رہے ہیں مگر اس طرح تو حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہو جائیں گے۔ انڈیا چائنا کا جو نیا معاملہ سر اٹھا رہا ہے، سڑک بنانے کا معاملہ، بھارت شور مچا رہا ہے، وہ کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، بھارت کو کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے ملک کا دفاع نو ڈاؤٹ مضبوط ہاتھوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اس طرح لائن آف کنٹرول پر فوج کو انگیج کرنا اور ہر وقت محاذ گرم رکھنا کسی نئی ڈاکٹرائن کی پیداوار تو نہیں ہے۔ اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان سارے سوالوں کا جواب لیتے ہیں، ان سب کا بات کرتے ہیں۔ موجود ہے ماہر دفاعی امور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیشہ آپ رہنمائی فرماتی ہیں، فرمائیے گا کہ ایل او سی پر بڑھتی ہوئی جو اشتعال انگیزی ہے، دراصل اس کے محرکات آپ کو کیا سمجھ آتے ہیں؟ فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ کیا حکمت عملی ہے بھارت کی؟ گو کہ ہم بھی جواب دے رہے ہیں مگر اس طرح تو حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہو جائیں گے۔ جنرل صاحب جی، آپ کا سوال بہت بجا ہے۔ بھارت دانستہ طور پر کشیدگی بڑھا رہا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر جہاں تک ممکن ہے انگیج کرنے کی پالیسی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو انگیج کیے رکھے، تھکا دے، اور اسی طرح افغانستان میں اپنی جگہ کو مضبوط بناتا جائے، اپنی پوزیشن کو استحکام بخشے۔ کشمیر کے اندر جو اتنی بڑی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اس کو دبائی جائے اور کشمیریوں کو ختم کرتا جائے تاکہ دنیا کی نظر اس طرف نہ پڑے۔ اور تیسرا اور ایک ایسا مسئلہ بھارت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، جب سے یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ شروع ہوا ہے، بھارت کو اسے اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور بھارت کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا اور سپے کے ذریعے پاکستان باقی دنیا کی اکانومی سے لنک ہو گیا، تو پھر بھارت کی اس خطے میں جو اس کو اپنی طاقت کا اور اپنی گھمنڈ ہے اپنے سارے سائز کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بھارت لگاتار پاکستان پر، پاکستانی فوج پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور آج کل چونکہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے پاکستان کے اندرونی حالات سیاسی طور پر بھی غیر مستحکم ہیں، تو اس کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ اس طرف توجہ دے نہیں رہی، سوائے فوج کی کسی کو اس کا زیادہ فکر بھی نہیں ہے۔
اس سے ہماری اکانومی پہ بھی منفی اثر پڑ رہا ہے. تو بھارت اس لحاظ سے اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں لگا ہوا ہے، لیکن فوج پاکستان بھی پوری طرح اس سے آگاہ ہیں. بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہماری نیشنل لیڈرشپ شاید اس طرف پوری توجہ دینے کا اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں. لیکن جیسا انڈیا چائنا کا جو نیا معاملہ چل نکلا ہے سڑک بنانے پر جو بھارت نے شور مچایا ہے، وہ کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، بھارت کو کیا نقصان ہوگا، کیوں اویلا مچا رہا ہے وہ؟ یہ جو سڑک کی آپ نے بات کی آئسولیشن میں نہیں ہے. چائنا ایک واضح حکمت عملی لے کر چل رہا ہے، اور یہ پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری قومی سطح پر اس پہ سوچ بچار ہو نہیں رہی، شاید نوٹس بھی نہیں کیا جا رہا. یہ حیران کن بات نہیں ہے. حقیقت ہے کہ نیپال اس سے بہت بڑا تھا، اور اسی نقشے کو دوبارہ بحال کرنے کی طرف چائنا بڑے زور شور سے اس وقت کام کر رہا ہے. نیپالیز کی اور دوسرے لوگوں کی جو گورکھا لینڈ بنانے کے اس حق میں ہیں، وہ چائنا کے صدر سے تقریباً 3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو اگر آپ اس کو اس سڑک کے ساتھ گواڈالانگ کے سڑک کے ساتھ جوڑیے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لنکیجز اگر آپ نقشہ جوڑیں تو لنکیجز وہ ہیں جس سے چین کی جو بھی موومنٹ ہے اپنے ساؤتھ ویسٹرن ریجن کی، جو وہاں پہ اتر پردیش کے اوپر نکل جانے سے ان کو مسئلہ بنتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا. اور بھارت کو یہ جو خطہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ان کا چین کے ساتھ، دوبارہ اس میں گھس کر ایک اور نیا جو چین نے اس میں قدم اٹھایا ہے، وہ بھارت کو بڑی واضح وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے علاقے میں مداخلت بند نہ کی تو ہم پھر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے ایک ایسا ایک زبردست قسم کا موقع مل رہا ہے پاکستان کو، اور بھارت کو چونکہ ابھی بار بار اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر کم از کم اپنے عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا ہے. تو اب چائنا سے عزیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شہ پر بھارت چین کو یہاں مصروف رکھ کر وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے، جیسا میں نے پہلے آپ کے سوال میں جواب میں کہا تھا، کہ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دے، اور اگلے 4-5 سال تک اگر وہ یہ صورتحال برقرار رکھے گا تو شاید چائنا اس منصوبے کو ترک کر دے. تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے چائنا اگریسولی اپنے ان تمام فلینکس کو کور کر رہا ہے جہاں سے بھارت نکل کر ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس کے جواب میں چونکہ گریٹر نیپال اور گورکھا لینڈ کی بات شروع ہو گئی ہے تو بھارت کو یہ فکر بھی ہے، اور امریکہ اور بھارت کا یہ منصوبہ کسی طریقے سے وہ جگہ جہاں سے یہ سی پیک پاکستان میں انٹر ہو رہی ہے وہاں پر اپنا حق جتایا جائے اور وہاں پہ ٹربل کریٹ کی جائے، اس کو بھی روکنے میں بہت ہی مددگار ہوگی. اس لیے پھر بدقسمتی یہ بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حکومت شاید اس طرف الائیو نہیں ہے، یہ ایسے توجہ نہیں دے رہی. مسئلہ پاکستان کا بھی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی مدد ہے، اور جو چین کر رہا ہے پاکستان کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جنرل صاحب، ہمارے ملک کا دفاع اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، پورا پاکستان سکون کی نیند میں سوتا ہے، مگر دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھا جا سکتا. کیا اس طرح لائن آف کنٹرول پر فوج کو انگیج کرنا، بار بار اس کی خلاف ورزی کرنا، ہر وقت محاذ گرم رکھنا، کیا کسی نئی ڈاکٹرائن کا پیش خیمہ ہے، کوئی نئی پیداوار ہے ڈاکٹرائن کی؟ اس سے بھارت کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت اس وقت اپنے سیلف کریٹڈ دباؤ میں ہے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے، دنیا کو منوانا چاہتا ہے، اور امریکہ کی شے اس کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس کو مسائل کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے کشمیر میں جو جدوجہد آزادی ہے اس کو روکا جائے، اور اس میں وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے، یا پاکستان کو ڈرا دھمکا کر وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اپنی جو اخلاقی اور سفارتی مدد ان کو دے رہے ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے. بھارت افغانستان میں اپنی بالادستی چاہتا ہے. بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان دباؤ میں آ کر بغیر کسی وجہ کے بھارت کی بات مانتے ہوئے بھارت کو پاکستان کے ذریعے راہداری مل جائے افغانستان میں، تاکہ وہ سنٹرل ایشین ریپبلکس تک پہنچ سکے. اور وہ اگر کہیں ون بیلٹ ون روڈ اگر بن بھی جاتی ہے بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود، تو اس کو اس تک لنک بھی حاصل ہو جائے.
اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ بھارت کو سب کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. رائٹ. اس لیے بھارت نے ایک نئے طریقے سے, نیا تو نہیں ہے, وہی طریقہ ہے جو بار بار وہ دہرا رہا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر دہشت گردی کے ذریعے, اور چونکہ پولیٹیکلی بھی اس وقت سٹیبل نہیں ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھائے. ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, آپ ہمارے ساتھ